अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। मजदूर की बातें दिल को अजीब तरह से मुतासिर कर रही थी। जरा सा गम का एहसास भी था। वो खुशी जो एक तस्वर से थोड़ी देर पहले मिली थी, यानी मैंने सोचा था कि मुसीबतों के लम्हात टलने लगे हैं, कुछ बेहतरी हो रही है मेरी जिंदगी में। इस बात ने ही इतनी खुशी बख्शी थी कि अपने खेमे से निकलकर बाहर आ गया था। मजदूर के अल्फाज बड़ी गहराइयों के हामिल थे। उसने कहा था, पहले फल चखा जाता है, उसके बाद खाया जाता है, और इसकी तफसील मेरी इन गाँव के सामने थी। बुराइयों का फल वाकई चखा जाता है, नेकियां जब फल देती हैं तब वो फल खाया जाता है। कौन सी नेकियां कर ली थी मैंने? बस बुराइयों के रास्ते पर निकला था, गुलास्तों में डूबता चला गया था। अब तो हर चीज निगाहों के सामने थी, कोई बात पोशीदा नहीं रही थी। बुढ़िया चरण भी अपने ही जाल में जकड़ गया था। गालबन इसके काले जादू का ये भी हिस्सा था कि इस पर जो कोई भी इसके सामने आए और अपनी गर्ज का इजहार करे तो वो अपनी गर्ज का तबादला करे, और ये बदनसीबी मेरी ही तकदीर में लिखी हुई थी। न जाने अब और कितने फल चखने पड़ेंगे। मजदूर का कहना तो कुछ इस अंदाज का था जैसे अभी मैंने कोई मुसीबत भुगती ही ना हो। और क्या मैं मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकता हूँ? क्या मेरे अंदर अब इतनी सकत है कि मैं अपने किया का फल चखूं? अगर मेरी तकदीर में लिखा है तो फल खाने को कब मिलेगा? बहरहाल इन बेचारों तक पहुंचना तो बेहद जरूरी था, जो मुझे अपनी मोहब्बत के सहारे यहाँ तक ले आए थे। उसके बाद मजीद कहीं हो जाने का इरादा रखते थे। दिल से रेहाना बेगम के लिए दुआएं निकलने लगी। बस जरा सी बददिली पैदा हो गई थी, लेकिन मैं ये तकलीफ भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहता था। किसी से कहना तो बेमकसद ही होगा। क्या फायदा किसी से इन बातों का तस्करा करने से? आगे बढ़ता रहा। जिस रास्ते से दौड़ता हुआ इस सिमत आया था, इसी पर वापस जा रहा था, मगर ना तो मज़ार अक़दस की रोशनियां नजर आ रही थी, ना कोई और ही रोशनी थी। पैर जवाब देते जा रहे थे, जिस्मानी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचना जरूरी था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर एक जगह रुककर मैंने हरासा निगाहों से चारों तरफ देखा। ये क्या हो गया? कहाँ निकल आया हूँ मैं? वो सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या रास्ता भटक गया हूँ? ऐसे किसी बुलंद टीले की तलाश में निगाहें दौड़ाई जहाँ चढ़कर दूर दूर का जायजा ले सकूं। ऐसा ही किया। काफी फासले पर एक पहाड़ी टीला नजर आ रहा था, इसकी जानिब बढ़ गया। इस पहाड़ी टीले पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल साबित हुआ। ठोस पत्थर का पहाड़ था, छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं नजर आ जाते थे। अगर कटाव न होते तो पांव जमाना भी मुश्किल हो जाता। खासा बुलंद था, दूर से इतना एहसास नहीं होता था। बिलाखिर किसी न किसी तरह बुलंदी पर पहुंच गया। तवाज़ुन संभाला, दूर दूर तक दिखने लगा। इसके बाद न जाने क्यों दिल डूबने का एहसास हुआ। निगाह की हद तक और आसमान की बुलंदियों तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये होता है कि कहीं अगर रोशनियां हो रही होती हैं तो वहां आसमान पर एक सफेदी सी आ जाती है जो इन रोशनियों का पता देती है, लेकिन यहाँ तो जिधर नजर उठती आसमान स्याही नजर आता। क्या तकदीर फिर काली हो गई है। ख्वाजा के दरबार में आने के बावजूद माफी नहीं मिली। फल चखना है, इतना फासला तो तय नहीं किया था। बेशक दौड़ता हुआ आया था, फिर ये सब कुछ निगाहों से क्यों ओझल हो गया? कितनी दूर भगा दिया मुझे इस मजजूब ने। ख्वाजा के दरबार से एक बार फिर दिल में गुदास पैदा हुआ। आंसू सिसकियों में ढल गए। पहाड़ी टीले की बुलंदी पर बैठ के ही रोने लगा था। बहुत रोया। रोने से दिल दरकीकत हल्का हो गया। फिर नीचे उतर आया। ठंडी आह भरकर वहीं पहाड़ी टीले के दामन में बैठ गया। दिन की रोशनी में फिर कोशिश करूंगा। दिन की किरण फूटने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। सारी रात ही गुजर गई। ये भी तकदीर का लिखा था, वरना हिमे से बाहर क्यों निकलता? एक लम्हे की खुशी थी, दिल में समाये रखता। लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ था, कम से कम गलतफहमी से निकल आया था। अभी मेरी जिंदगी को करार नहीं है। सर चकरा रहा था, आंखों में अंधेरा छाने लगा था। जब तक हिम्मत साथ देती रही चलता रहा। फिर जोर का चक्कर आया, सर पकड़कर जहां था वहीं बैठ। लेकिन आंखों के सामने तारीकी बढ़ती जा रही थी। फिर ये तारीकी मेरे पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गई। बेहोशी न जाने कितनी तवील थी, होश न जाने कहाँ आया था। सीने पर कोई चीज रखी हुई थी, चुभन सी हो रही थी, पता नहीं क्या था। सब कुछ फक्तन बाजू में शाने के करीब किसी ने हंजर उतार दिया। सीने पर दबाव पड़ा, बाजू की तकलीफ से आंखें खुल गई। फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा। खुद अपनी मुसलसल भयानक चीखें सुनकर खौफजदा हो गया। मेरी इन्हीं चीखों से मेरे सीने पर बैठा हुआ खौफनाक परिंदा भी खौफजदा हो गया। गिद्ध था और मेरे सीने पर बैठकर ज़ियाफत उड़ाना चाहता था। किसी ने अपनी मुड़ी हुई तेज चोंच मेरे बाजू में उतारी थी और बाजू बुरी तरह उधेड़ दिया था। जख्म से खून का फुवारा बुलंद हो गया। मेरे बुरी तरह तड़पने से गिद्ध ने अपनी जगह छोड़ दी। उसने अपनी छतरी जैसे पर फैलाए और सिर्फ चंद कदम के फासले पर उतर कर जा बैठा। वो भूखी निगाहों से मुझे देख रहा था। बाजू की तकलीफ से जान निकली जा रही थी। हलक से मशीनी अंदाज में करबनाक चीखें निकल रही थी। वो इख्तियार उठकर भागा और गिद्ध खौफजदा होकर दोबारा उड़ गया। मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। पूरे बदन में टीसें उठ रही थी। लगता था जैसे बदन की सारी हड्डियां टूट गई हों। खून बुरी तरह बह रहा था। शिद्दत तकलीफ से दीवाना होकर मैंने जख्म पर मुंह रख दिया। बहता हुआ खून चूसने लगा। गड़ा नमकीन खून जो बदन से बह जाने के लिए बेचैन था। कोई है, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। मैंने आवाज लगाई। गिद्ध मुझसे ज्यादा जोरदार आवाज में चीखा और पंजे दबाकर फिजा में बुलंद हो गया। मैं जानवरों की तरह अपने बाजू झंझोड़ रहा था। जख्म की इस जलन को ठंडा करना चाहता था, मगर ये मुमकिन नहीं हो रहा था। मैं इधर उधर भागता गिरता रहा। फिर एक जगह मिट्टी नजर, मैंने मुट्ठी भरी और उसे जख्म से लगा लिया। मिट्टी खून में लथड़ गई, मगर इससे फायदा हुआ था। कुछ ठंडक सी महसूस हुई थी। मनहूस गिद्ध लंबे लंबे चक्कर लगाकर बार बार मेरे सर पर आ जाता था। वो मुसलसल चीख रहा था। बस गलती हो गई थी, इसे जरा देर हो गई थी। आलम बेहोशी में इसे अपना काम कर लेना चाहिए था। जगह के इंतखाब में गलती हुई थी। इससे आंखों पर चोंच मारना चाहिए था या पेट पर हमला करना चाहिए था। वो बेचैन था, मेरे गिर जाने का इंतजार कर रहा था। खून रुक गया। मैं मुसलसल करा रहा था, बार बार चकरा रहा था। जमीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। आंखों में धुंधलाहट आ जाती थी। थक गया हूँ, मदद करो मेरी। बर्दाश्त खत्म हो गई है, मेरा काम खत्म हो गया। अब खुदकुशी कर लूंगा। जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सुन रहे हो?
ذمہ دار میں نہ ہوں گا، خودکشی کر لوں گا، بس جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا، پھر اٹھ کر چل پڑا۔ چلتا رہا، بہت دور نکل آیا اس جگہ سے، چند درخت نظر آئے، ان کے سائے میں ایک چشمہ تھا، درختوں کے نیچے گلے سڑے پھل پڑے ہوئے تھے، گول گول چھوٹے چھوٹے پھیکے اور بدمزہ۔ زخمی بازو تو سیدھا نہ ہو سکا، دوسرے ہاتھ سے پھل اٹھا اٹھا کر کھاتا رہا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑی اور اونچی چٹان تھی، اس کے دامن میں اینٹیں چنی ہوئی تھی، ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا، اس میں دروازہ تھا، دیکھتا رہا، کوئی تجسس ذہن میں نہیں ابھرا، بس ایک ہی خواہش تھی، زمین پر پڑے ہوئے سارے پھل مادے میں اتار لوں۔ حلق تک بھر لیا، پانی کے چند گھونٹ لیے اور چشمے کے کنارے لیٹ گیا، زخمی ہاتھ پانی میں ڈال دیا، پھر زور سے چکر آیا، آنکھیں بند ہو گئی، کوشش کے باوجود نہ کھلی۔ مگر زندگی بڑی عجیب چیز ہے، آنکھیں پھر کھلی، ماتھے پر کچھ رکھا ہوا تھا، سینے پر وزن تھا، گیدھ کا خیال آ گیا، پھر آ گیا، نیمت ہوشی کے عالم میں میں نے سوچا شی شی ہو ہو، میرے منہ سے آواز نکلی اور بے اختیار اٹھ بیٹھا، لیکن فوراً ہی کسی نے بھرپور دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا، پھر ایک آواز سنائی تھی، نہیں میاں نہیں، ہوش میں آؤ، لیٹے رہو لیٹے رہو۔ لیٹ تو گیا تھا مگر یہ آواز گدھ نہیں ہے شاید، پھر کون ہے یہ؟ اچانک ماتھے پر کوئی ٹھنڈی سی چیز آ گئی، آنکھیں بھی ڈھک گئی تھی، میں نے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھی شے ہٹانے کی کوشش کی، گیلا کپڑا تھا، وہی نرم آواز دوبارہ سنائی تھی، بیٹے آرام سے لیٹے رہو، دل و دماغ کو سکون دو، تم محفوظ جگہ ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں یہاں، بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ میری آنکھیں ہٹاؤ، اسے ہٹاؤ۔ میں نے گیلا کپڑا آنکھوں سے ہٹا دیا، تب میں نے وہ چہرہ دیکھا، عمر رسیدہ شخص تھا، سفید داڑھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے، رنگ کالا تھا، پیشانی پر ایک گہرا نشان نظر آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ ایک بندہ خدا میاں، فضل حسین ہے میرا نام۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ، فضل حسین نے کہا۔ میں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا، پتھروں کو چن کر ایک کمرہ سا بنایا گیا تھا، کشادہ اور ہوادار تھا۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پانی پیو گے؟ ہاں ہاں، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ فضل حسین نے ایک آب خورے میں مجھے پانی دیا، کئی آب خورے پیے تھے، تب سکون ہوا تھا۔ میں فضل حسین کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارے بازو کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی ہے، لیکن تمہیں شاید اس کی تکلیف سے بخار ہو گیا ہے، خدا کے فضل سے بخار اب ہلکا ہو گیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، باہر جانا چاہتا ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، آؤ، بزرگ فضل حسین نے کہا، مجھے سہارا دے کر اٹھایا، پھر اس کٹیا سے باہر لے آئے۔ تم یہاں تنہا رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں، بزرگ نے کہا۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ فضل حسین بابا بولے، بالکل تنہا ہوں، ایک دنیا آباد ہے یہاں، چرند پرند کی ہم نشینی ہے، ہم باتیں رہتی ہیں ان سے، پرندوں کی ڈاریں یہ پانی پینے آتی ہیں، ان سے دوستی ہے۔ کوئی انسان نہیں ہے؟ انسان؟ بابا فضل حسین ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اب تم جو آ گئے ہو۔ تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا، اور بابا فضل حسین ہنس پڑے۔ شکر ہے معبود کا، تم ٹھیک ہو گئے۔ یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ نہیں، خوش ہو رہا ہوں، 3 دن کے بعد ہوش میں آئے، مگر جب ذہن میں تجسس جاگ اٹھے۔ خیر چھوڑو، کہانی سناؤں؟ کہانی سننا چاہتے ہو؟ سن لو، تمہاری خوشی ضرور پوری کروں گا۔ میں یہاں کیوں رہتا ہوں؟ بس دنیا والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، بس کر چشم دنیا والے سے نفرت کرتے تھے۔ 4 بھائی تھے ہم، 3 خوبصورت تھے، مجھے خدا نے یہ شکل دی تھی، لوگوں نے اس کی رضا میں نکتہ چینی شروع کر دی، دل برداشتہ ہو گیا، جھجھلاہٹوں کا شکار ہو گیا، ہلکے خدا سے اس کی نفرت کا بدلہ لینے لگا۔ تب ایک اللہ والے کی نظر ہو گئی، کہنے لگے، فضل حسین جو یہ کر رہے ہو وہی تم کر رہے ہو، قرب بھی نہ ہے مگر تم بنائی حاصل کر لو، ان سے دور ہٹ جاؤ، اللہ اپنے بندوں کو نقصان پہنچانے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ بس میاں یہ گوشابات کر لیا اور بہت خوش ہوں۔ کائنات کی سچائیاں یہاں نظر آتی ہیں، انسان بھٹک گیا ہے مگر اللہ کی مخلوق وسیع ہے، دوسرے بہت سے ہیں، ننے ننے پرندے میرے شانوں پر آ بیٹھتے ہیں، معصوم ہیں، مجھے محبت سے دیکھتے ہیں، سب سے شکایتیں ختم ہو گئی۔ کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ ہرازک سے اتنا فاصلہ ہے تمہارا، اسے کیوں بھول گئے بیٹے؟ یہ درخت، یہ چشمہ، اللہ نے سب کچھ مہیا کر دیا ہے، یہ پھل کھا کر جیتے ہو۔ بھٹک جانے والوں نے دنیا خود پر تنگ کر لی ہے، اللہ کی یہ نعمت اپنا ایک مقام رکھتی ہے، شکر ہے معبود کا۔ فضل حسین نے پرتشکر لہجے میں کہا، پھر مسکرا کر بولے، میاں اب تمہاری باری ہے، ہمیں بھی تو کہانیاں پسند ہیں۔ میری کہانی موت کی کہانی ہے فضل بابا، میری کہانی سننے والا پھر کوئی اور کہانی سننے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خوب، تمہاری کہانی کا آغاز کب سے ہوا عزیز؟ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کائنات میں جتنی اموات ہوئی ہیں تمہاری کہانی سن کر ہی ہوئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے میرے بارے میں جان لیا وہ میں نے جملہ پورا نہیں کیا تھا۔ بابا فضل حسین بول اٹھے، غلط مشاہدہ بیٹے، موت زندگی کی طرح ایک ٹھوس سچائی ہے، کب آنا ہے کب جانا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ نہ پوچھو فضل بابا، میں ڈرتا ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بتا دو بیٹے، میں تمہارے دل سے خوف نکالنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں ضرور بتاؤ، فضل حسین نے ضد کرنے والے انداز میں کہا، اور میں نے دیکھنے لگا، پھر میں نے اول سے آخر تک ساری باتیں انہیں بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر بولے، اس کے باوجود اپنی خوشبختی سے منحرف ہو؟ خوشبختی؟ ہاں بیٹے، ان مشکلات کے باوجود زندگی کی نعمت تمہیں حاصل ہے، ایمان کی دولت نہیں چھینی تم سے، ایک لمحے میں ایمان جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اپنے ایمان کے محافظ تم نہیں ہو، بخدا تمہارے ایمان کی حفاظت کی گئی ہے، ورنہ ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، صرف ایک لمحہ۔ یقیناً کچھ ذمہ داریاں تم سے منسوب کی گئی ہیں، کوئی کام کرنا ہے تمہیں، ضرور کوئی کام کرنا ہے۔ ایک سوال کروں بیٹے تم سے؟ ضرور۔ اسپتال میں تھے، کوڑی ہو گئے تھے، نماز شروع کر دی تھی سلیم کے کہنے سے، کر دی تھی نا؟
ہاں چھوڑ دی؟ وہ بس حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں نے کسی قدر حیرانی سے کہا۔ حالات نہیں بیٹے، جو حالات تم نے سنائے ہیں ان میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں تمہیں نماز پڑھنے میں دقت ہو۔ دراصل تم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ورنہ تم خود مجھے بتا رہے ہو کہ سکون کا آغاز کہاں سے ہوا، تمہیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ آنکھوں کے سامنے سے پردہ سا ہٹ گیا، گزرے ہوئے واقعات یاد آئے تو احساس ہوا کہ وہ لمحات واقعی بہتری کے آغاز کے تھے، حالانکہ میں نے فضل حسین بابا کو اتنی تفصیل سے واقعات نہیں سنائے تھے، ہاں بس سرسری طور پر ان کے بارے میں بتایا تھا۔ میں سوچتا رہ گیا۔ فضل بابا بولے، تاہم وقت ہے، جو گیا سو گیا، جو کل نہ کیا آج صحیح، ابھی صحیح۔ بازو کے زخم پر پٹی باندھ دی ہے میں نے، جاؤ اس نیت سے چشمے پر غسل کرو، جاؤ بیٹے، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں اٹھ گیا، چشمے پر جا کر غسل کیا اور پھر فضل حسین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھوک لگی ہے؟ ابھی نہیں۔ چلو دوزانو بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کرو، سانس کو ناک سے کھینچو اور سانس کی آواز میں کہو اللہ اللہ، دیکھو اس طرح۔ بابا فضل حسین خود دوزانو بیٹھ گئے، پھر ان کا سانس چلنے لگا، اللہ اللہ۔ فضا میں ساز بجنے لگے، ذہن سحر میں ڈوب گیا، چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ۔ پھر جانے کب، نہ جانے کیسے میرا سینہ بھی جلنے لگا، میں سانس کھینچ رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا اور ایک بے خودی سی طاری ہو گئی تھی، یہ آواز میرے وجود میں طرف بن گئی تھی، کچھ ہوش ہی نہ رہا تھا، یہاں تک کہ بابا فضل حسین نے تھپکی دی، مغرب کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھیں۔ میں آنکھیں کھول کر حیران نگاہوں سے دیکھنے لگا، کیا میں سو گیا تھا؟ نہیں، جاگ رہے تھے، جو جاگتا ہے وہی پاتا ہے، وضو کر کے آؤ۔ ہم دونوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ دیر دمکشی کی، فضل بابا نے اس عمل کا یہی نام بتایا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد ان درختوں کے پاس پہنچ گئے، درختوں سے پھل برس رہے تھے، ہواؤں کے جھونکوں سے ڈالیاں ہل رہی تھی اور پھل نیچے گر رہے تھے، کافی پھل سمیٹے اور کھانے لگے، مجھے کسی کے الفاظ یاد آئے، پہلے پھل چکھو پھر کھاؤ۔ رات کو ہم دونوں کٹیا میں لیٹ گئے، میں نے فضل بابا سے کہا، آبادی یہاں سے کتنی دور ہے؟ انسانی آبادی تو بہت دور ہے، آپ انہی پھلوں پر زندہ رہتے ہیں؟ 2 بیج لگائے تھے ان کے، درخت بنے اور پھر دیکھو کیسے بکھر گئے، شکر نہ کرو گے؟ میں خاموشی سے فضل بابا کو دیکھتا رہا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، فضل بابا کے ساتھ اب دل لگنے لگا تھا، بہترین مشغلہ یاد الہی تھا، سب کچھ ذہن سے محو ہو جاتا تھا، نماز باقاعدگی سے جاری تھی، زندگی کا ایک معمول سا بن گیا تھا، فضل بابا کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، فضل بابا میں نے ایک نشست میں 1000 بار دمکشی کی، تب کہیں جا کر رکا۔ گن رہے تھے؟ ہاں، دم گن کر دمکشی کر رہا تھا۔ 2 بیج بوئے تھے میں نے، 2 درخت اگے، پھر درخت ہی درخت بکھر گئے۔ کتنے پھل کھا چکے ہو تم ان درختوں کے؟ اندازہ نہیں۔ واہ میاں مسعود، خوب، اس کا مال بے حساب کھاؤ اور یاد نہ رکھو، اور اس کا نام گن گن کر لو، اپنا حساب خوب یاد رکھو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ بے حساب دیتا ہے، اسے بے حساب یاد کرو۔ مجھے اپنے والدین بہن بھائی بہت یاد آتے ہیں، اللہ کو یاد رکھو، اس کا ساتھ پا لیا تو پھر کچھ دور نہیں رہے گا۔ انہوں نے مجھے تسلی دے کر کہا، بازو کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، جسم کی چوٹوں کا تو پہلے ہی احساس نہ رہا تھا، حالانکہ کوئی علاج نہیں کیا تھا، کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا۔ اس دن ظہر کی نماز کے بعد کٹیا میں آرام کر رہا تھا، فضا میں دھوپ کے ساتھ حبس کی کیفیت تھی، پھر بادل چھانے کا احساس ہوا اور اندھیرا سا ہونے لگا۔ موسم کا جائزہ لینے باہر نکل آیا، دیکھا تو آسمان پیلا ہو رہا تھا، گرد و غبار بلندیوں پر پہنچا نظر آ رہا تھا، غالباً آندھی چڑھ رہی تھی۔ فضل بابا بھی باہر نکل آئے۔ آندھی چڑھ رہی ہے انہوں نے کہا، خطرناک ہو سکتی ہے میں نے کہا۔ فضل بابا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی سوچ میں ڈوبے نظر آ رہے تھے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے، پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور زمین پر ایک لکیر بنا دی، پھر وہیں کھڑے کچھ پڑھتے رہے، اس کے بعد لکیر سے پیچھے ہٹ گئے، پھر مجھ سے بولے، اس حصار کے پیچھے رہنا۔ کیوں؟ دیکھو آندھی آ گئی۔ وہ میری بات کے جواب کی بجائے بولے، گرد و غبار کا کالا طوفان نزدیک آ گیا، ہواؤں کی ایسی خوفناک گرگراہٹ اس سے پہلے نہیں سنی تھی، ایسی بھیانک آوازیں تھی جیسے زمین و آسمان ہل رہے ہوں، ایسا اندھیرا چھا رہا تھا کہ دن کی روشنی چھپ گئی تھی، مگر پھر ایک احساس اور ہوا۔ ہم کٹیا سے باہر کھڑے تھے، ہواؤں کو دیکھ رہے تھے، مگر یہ ہوائیں ہمارے جسموں کو نہیں چھو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہم کہیں اور سے انہیں دیکھ رہے ہوں، بڑے بڑے پتھر لڑک رہے تھے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا، مگر ہم محفوظ تھے۔ پھر بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی، ہم کٹیا میں آ گئے، بڑی خوفناک آندھی تھی میں نے کہا، مگر فضل بابا کسی سوچ میں گم تھے، وہ کچھ نہ بولے۔ بارش تیز نہیں مگر اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اتنا کہ ماحول نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ باہر سے عجیب سی گھنٹیوں کی آواز ابھرنے لگی، خاصی تیز آواز تھی اور قریب آتی جا رہی تھی۔ فضل حسین بابا اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی یہ آواز سن کر حیران ہوا تھا۔ فضل حسین کے ساتھ باہر نکلنے لگا تو بولے، مسعود میاں ہماری ہدایت یاد رکھنا، جو لکیر ہم نے بنائی ہے اس سے باہر قدم نہ نکالنا، آؤ مل لیں اس سے۔ میں حیران سا باہر نکل آیا، مدب مدب بودیں پڑ رہی تھی اور کٹیا سے کچھ فاصلے پر کالے رنگ کا ایک بڑے سینگوں والا بھینسا نظر آ رہا تھا، جس کی گردن میں لوہے کی لمبی لمبی 2 گھنٹیاں لٹکی ہوئی تھی۔ بھینسے کی پیٹھ پر کالا رنگ بجنگ بریا چرن بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمیشہ کی طرح نچلے بدن پر ایک دھوتی نما کپڑا لپیٹا ہوا تھا، گردن میں کوڑیوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھی جن میں رنگین دھاگے لٹک رہے تھے، سر پر ایک بڑی سی انسانی کھوپڑی ٹوپی کی طرح پہنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی تھی جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، سینے پر مالاؤں کے درمیان لکڑی کا نشان بنا ہوا تھا، اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا
سنک منہ سے لگایا اور فضا میں ناقوس کی آواز ابھری، ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی کی جنبش سے اس کے گھنگرو بجانے لگا۔ فضل حسین بابا خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سنک منہ سے ہٹا کر اس نے ایک لمبی بھیانک تان لگائی اور بولا، جے بھورنا مچنڈا، جے کالی چنڈا، اللہ کا نام سب سے بڑا۔ فضل بابا بولے، کون ہو میاں جی، ہمارے منہ کیوں لگ رہے ہو؟ بھوریا چرن نے فضل بابا کو گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ سب جانتے ہو، انجان نہ بنو۔ تو ناپاک ہے، مردود ہے، غلیظ، بھاگ جا یہاں سے۔ کسی پر زندگی تنگ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارا نوالا چھین رہے ہو، اچھا نہ ہوگا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہمیں دے دو۔ مسلمان بچہ ہے بھوریا چرن، اور مسلمان کے پاس ہے۔ کسی مسلمان نے کبھی ایسا کیا ہے؟ یہ میرا مہمان ہے، اسے مہمان نہ بناؤ۔ ہم شنکھا ہیں، بھسم کر دیں گے، راکھ کر دیں گے، ہم سے ٹکرانا مت میاں جی۔ جا، چلا جائے یہاں سے غلاظت کے پتلے، تیرا کالا جادو محدود رہے گا، ہم تجھے بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، تھک گیا ہے یہ، اب خطرہ ہے کہ ایمان نہ کھو بیٹھے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ کیا دے دو گے اسے میاں، کیا دے دو گے اسے؟ ہمارا کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ اب تک تو نہ کیا بھوریا چرن، تجھے اب بھی اپنی اوقات پتہ نہ چلی؟ بہتر ہے بھاگ جا، کیا فائدہ جھگڑے سے، ورنہ اپنے جیسے بہت سو کی جان گوائے گا۔ ٹھیک ہے میاں جی، پھر تماشا دیکھو، بھوریا چرن نے کہا اور بھینسے کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں پتھرایا ہوا خاموش کھڑا تھا، وہ واپس نہ گیا بلکہ کچھ دور جا کر رک گیا اور پھر بھینسے کا رخ تبدیل کرنے لگا۔ اس کا چہرہ ہماری طرف ہو گیا اور وہ ہولناک آواز سے اپنے کھور سے زمین کوریدنے لگا۔ بھوریا چرن کی سرخ آنکھیں ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کالا بھینسا سر جھکائے پھنکار رہا تھا، وہ کھروں سے زمین کرید رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے قدموں کی دھمک ابھری، زمین پر جیسے ڈھول بجنے لگے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے چند چھلانگوں میں ہمارے قریب پہنچنے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن معاف ہو گیا۔ یہی تصور دل میں ابھرا تھا کہ بھینسے کی ایک ہی ٹکر ہمارے جسموں کے پرخچے اڑا دے گی۔ پلک چپکنے کا کھیل تھا اور پلک چپکتے سب کچھ ہو گیا تھا۔ ایسی ہی آواز ابھری جیسے دو چٹانیں آپس میں ٹکرائی ہوں۔ بھینسا ہم تک نہیں پہنچ سکا تھا اور درمیان میں کسی نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ بھینسے کا سر پھٹ گیا، گردن ٹوٹ کر لٹک گئی اور بھوریا چرن اچھل کر دوجا گرا۔ بھینسا لٹکی ہوئی گردن لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، کئی بار گرا، کئی بار اٹھا۔ پھٹے ہوئے سر سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ ادھر بھوریا چرن اس طرح ساکت پڑا تھا جیسے مر گیا ہو۔ بھینسا آخری بار گرا تو پھر نہ اٹھا، بلکہ اس کا لمبا چوڑا بدن کسی پھرکنی کی طرح زناٹے سے زمین پر گھومنے لگا۔ آپ نے ممکن ہے کبھی مکھی کو دیکھا ہو جو الٹی ہو جاتی ہے، اور چونکہ وہ بدن کا کوئی حصہ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے بدن کی پوری طاقت سے پھرکنی کی طرح گھومتی ہے تاکہ سیدھی ہو جائے۔ یہی کیفیت اس وقت بھینسے کے کبھی عقل بدن کی تھی۔ اس کے بدن کے گھومنے سے بڑی بھیانک آواز پیدا ہو رہی تھی، مگر دوسرا حیرت ناک منظر یہ تھا کہ اس طرح اس کا حجم چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ 1 فٹ سے زیادہ کا نہ رہ گیا۔ تب وہ رکا، اس کی حیت بدل گئی تھی۔ پھر اچانک میں نے اسے ایک چیل جیسے پرندے کی شکل اختیار کرتے دیکھا۔ وہ 2 پیروں پر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 بار وہ گرا، پھر ایک کرش چیخ مار کر فضا میں بلند ہو گیا۔ کوئی 5-6 فٹ اونچا اٹھ کر وہ زمین پر گرا، مگر تیسری کوشش کے بعد وہ پرواز کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھوریا چرن اسی طرح ساکت پڑا تھا۔ دیر کے بعد میرے حواس بحال ہوئے۔ میں نے بابا فضل حسین کو دیکھا، ہونٹ ہل رہے تھے ان کے، جیسے کچھ پڑھ رہے ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، مر گیا وہ؟ میرے بدن کو جنبش ہوئی تو شاید بابا فضل حسین سمجھے کہ میں بھوریا چرن کو قریب سے دیکھنے جا رہا ہوں۔ ان کے منہ سے تیز آواز نکلی، اوہو! میں ساکت ہو گیا۔ بابا فضل حسین پڑھتے رہے، پھر بولے، مکاری کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے یہ کمینہ۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ بھوریا چرن اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح اچھل کود کرنے لگا، ہماری طرف بڑا، اس کے دونوں ہاتھ سے کچھ ٹٹولنے لگا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا رہے ہیں اور وہ اس کے دوسری طرف آنا چاہتا ہے، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بھوریا چرن رک گیا، ہمیں گھورتا رہا، پھر اس نے سانس کھینچنا شروع کر دی۔ اس کے منہ سے ہو کی بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں، ہر آواز کے ساتھ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی 10 فٹ لمبا ہو گیا، پھر چوڑائی میں پھیلنے لگا۔ خوفناک آوازیں مسلسل اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھیانک افرید کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اس کا مختصر لباس چیتھڑے ہو گیا تھا۔ یہ حجم حاصل کر کے وہ ایک بار پھر ہماری طرف بڑھا، پھر دونوں ہاتھوں کی طاقت سے اس دیوار کو ڈھانے کی کوشش کرنے لگا جو اسے ہم تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ کوئی شنکھا اس رکاوٹ کو نہیں توڑ سکتا بھوریا، تو کوشش کر کر کے مر جائے گا، بابا فضل حسین نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بھوریا چرن بھیانک چیخیں مار مار کر دیوار سے زور آزمائی کرتا رہا، پھر دیوانہ وار ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ اچانک اسے درخت نظر آئے اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک کے بعد ایک بھیانک منظر نظر آ رہا تھا، مگر میں اس لاتعداد مناظر سے نہ گزر چکا ہوتا تو دل ساتھ نہ دے پاتا، اس کی حرکت بند ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کہ بھوریا چرن نے درخت کے تنے سے ہاتھ لپیٹے، اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر دوسرے اور تیسرے درخت کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، پھر سارے درخت اسی طرح اکھاڑ پھینکے۔ بابا فضل حسین نے کہا، ہاں شنکھا، ایک شنکھا یہ کر سکتا ہے۔ بھوریا چرن نے گھور کر انہیں دیکھا، پھر وہ پانی کے چشمے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس انسان نما دیو کو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے منہ پانی میں ڈال لیا اور چشمے کا پانی ختم ہونے لگا، مگر اس میں اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار چشمہ خالی کیا، مگر چشمے میں مزید پانی پھوٹ آتا اور چشمہ دوبارہ بھر جاتا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اندازہ ہونے لگا کہ بھوریا چرن اپنے آپ کو اس کوشش میں ناکام محسوس کر رہا ہے۔ وہ تھک کر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک اس نے چشمے کے پانی میں تھوک دیا۔ بابا فضل حسین کے منہ سے نکلا، لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر، ناپاک، اب بلا شبہ تو نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کہہ کر بابا فضل حسین خاموش ہو گئے۔ بھوریا چرن زمین پر اوندا لیٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کی جسامت کم ہونے لگی۔
کچھ ہی دیر میں وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ بے لباس تھا، کیونکہ لباس تو پہلے ہی حجم بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے جدا ہو گیا تھا۔ اس نے زمین پر سے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ایک تکون بنایا، اس کے بیچ پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہم سے کوئی 8 فٹ کا فاصلہ تھا اس کا۔ اس نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میاں جی، ہماری تمہاری خوب چلی، مگر چھپ کر بیٹھ گئے ہو بزدلوں کی طرح، ذرا باہر آؤ، پھر دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ بابا فضل حسین ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، حکم نہیں ہے بھوریا چرن، ورنہ تجھ سے بات کرتے۔ ٹھیک ہے، اب نہ یہ پھل تمہیں ملیں گے نہ ہی پانی، بھوکے پیاسے بیٹھے رہو، دیکھوں میں بھی کہ کب تک بیٹھے رہتے ہو، بھوک سے مرو گے تو باہر نکلو گے۔ وہی بات ہے بھوریا چرن کے شریف اپنی شرافت سے مرتا ہے اور ذلیل یہ سمجھتا ہے کہ شریف سے ڈر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ چلو میاں، یہ باولا کتا تو دان مار کر خاموش ہو گیا، اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، آرام کرو۔ بابا فضل حسین میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے جھوپڑے نما حصے میں داخل ہو گئے۔ میرا دل لرز رہا تھا، بدن پر کپکپی تاری تھی۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والے انداز میں بولے، اطمینان سے آرام کرو، اگر ان ناپاک قوتوں کو ایسی ہی طاقت مل جائے تو دنیا کا سکون غارت ہو جائے۔ یہ کالے جادو کے ماہر اپنے جنتر منتر سے بے شک ناپاک قوتیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن میاں کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو طاقت دی گئی ہے اور شیطان اپنی طاقت آزماتا پھرتا ہے، لیکن بس محدود ہے وہ، اس سے آگے اس کے راستے بند ہے، آرام کرو۔ وقت کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، یہ سارا بھیانک ڈرامہ نہ جانے کتنی دیر جاری رہا تھا۔ اب چاروں طرف گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ میں سیدھا لیٹ گیا، اندر کھانے پینے کا جو سامان موجود تھا رات کو کھانے کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کھایا، دل پر خوف و دہشت طاری تھا۔ باہر بھوریا چرن علیل اعلان موجود ہے اور ہمیں بھوکا مارنے کی فکر میں کمبخت نے سارے درخت تباہ کر دیے، چشمہ غلیظ کر دیا تھا، اب اس کا پانی کسی بھی طور پینے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ آنے والا وقت اپنی آواز میں بتا رہا تھا کہ کیا لمحات آنے والے ہیں۔ بابا فضل حسین جائے نماز بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی، اس کے بعد میں پھر دراز ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر دیکھوں کہ بھوریا چرن کوئی نئی کاروائی تو نہیں کر رہا ہے، کیا پنتیرے نہیں بدلے تھے اس نے، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ایک بار پھر دل کو ڈھارس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میری داد رسی کی جا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ پر امید نہیں تھا، نہ جانے کس وقت نیند آ گئی۔ جاگا تو دن چڑھ چکا تھا اور دھوپ خوب تیز پھیل گئی تھی۔ بابا ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، بھوریا چرن موجود ہے؟ ہاں، کتا تاک لگائے بیٹھا ہے۔ اب کیا ہوگا بابا؟ کچھ نہیں میاں، وقت خود فیصلہ کرے گا، میں نہیں جانتا اب کیا ہوگا۔ باہر نکل کر دیکھ سکتا ہوں میں اسے؟ ہاں، جو جگہ ہم نے قائم کر دی ہے اور تم سے درخواست کی کہ اس سے باہر قدم نہ نکالنا، بس وہیں تک رہنا، 10 بار چاہو تو جا سکتے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل آیا، بابا صاحب میرے پیچھے ہی تھے۔ بھوریا چرن اپنی مخصوص جگہ آنکھیں بند کیے دونی رمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بھیانک اور بدحیت چہرہ بڑی عجیب و غریب کیفیت کا حامل تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نے بابا صاحب سے کہا، اگر ہم اس جگہ سے باہر قدم نکالنا چاہیں تو کیا ہماری راہ میں رکاوٹ ہوگی؟ بالکل نہیں، مگر ایسا کرنا نہیں تم نے، جب تک میں نہ کہوں۔ ہم بھوکے رہیں گے تو یہ بدبخت بھی تو بھوکا ہی مرے گا۔ یہ اپنے لیے غلازتیں ضرور حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ غلازتیں اس کی شکم سیری نہیں کر پائیں گی۔ یہ سارے رمز میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، بس دیکھتا رہتا تھا۔ کئی بار دل میں یہ خیال ابھرا تھا کہ کاش مجھے بھی ان تمام چیزوں سے آشنائی حاصل ہوتی۔ بھوریا چرن کو دیر تک دکھتا رہا، اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ بابا فضل حسین بھی خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ یوں پورا دن گزر گیا، پھر رات گزرنے لگی۔ پیاس شدید محسوس ہو رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ البتہ یہ محسوس کیا گیا تھا کہ بابا صاحب نے کئی بار مجھے تشویشناک نگاہوں سے دیکھا ہے اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ 3 دن گزر گئے، پورے 3 دن۔ اب تو ہاتھ پیروں میں جان بھی نہیں رہی تھی۔ ہمارا دشمن ہمارے سامنے دھنی رمائے بیٹھا ہوا تھا۔ رات کو اگر وہ کچھ کھا پی لیتا ہو تو کھا پی لیتا ہو، دن میں کئی بار اس پہ نگاہیں ڈالتے تھے اور اسے اسی طرح سخت و جامد بیٹھے پاتے تھے۔ وہ ابھی جان ہی کو اٹک گیا تھا کیونکہ بدترین شکست سے دوچار ہوا تھا۔ میں اپنی تمام ہمتیں کھو بیٹھا۔ 3 دن بھوکا پیاسا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بدن کی ساری قوتیں ختم ہو گئی ہوں، گلا خشک تھا، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بابا فضل حسین کے چہرے پر نگاہ دوڑاتا تو اس پر تشویش کے آثار پاتا۔ اس وقت بھی وہ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کیے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے گردن اٹھائی، میری طرف دیکھا، پھر ان کی آواز ابھری، مسعود میاں اٹھ کر آؤ، میرے پاس آؤ۔ میں نے نہ جانے کس طرح اپنے لاغر و بے جان جسم کو گھسیٹا، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میرا طور کسی نہ کسی طرح بابا فضل حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر بھی مدنی چھائی ہوئی تھی، ہونٹ خشک تھے، آواز بھی نئی ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، میں جانتا ہوں بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میں تو شاید اسی طرح برباد کر دیتا کہ دوبارہ کسی کو للکارنے کی جرت نہ ہوتی اسے، لیکن میاں تم نوجوان ہو، تمہارے بدن کو ہر چیز کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ دیکھو میاں، کہنے کی بات نہیں ہے، نہ ہی احسان ہے کسی پر، بس کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو اپنے لیے وقت مانگتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تب انسان کچھ بھی کرے تکمیل خود بخود ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی۔ ظاہر ہے غذا اور پانی اللہ کا حکم ہے، اسے دوری بیرت اور بہت سی کمی پیدا کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے مسعود میاں بات ختم کر دینی چاہیے۔ یہ لو رکھو، تمہارے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ انہوں نے اپنے لباس سے ایک سفید چھوٹی سی تختی مجھے نکال کر دی۔ یہ میرا اثاثہ حیات ہے، سامنے کی سمت رخ کر کے دائیں بازو پر باندھ لو، اس کے ساتھ ہی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے پورے غور سے سنو۔ خوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں؟
جی بابا فضل حسین، میں نے کہا، میں بے علم انسان ہوں مسعود میاں، بڑی کم معلومات ہے مجھے، تمہیں کوئی علم نہیں دے سکتا، بس جو تھوڑا بہت جانتا ہوں بتائے دے رہا ہوں۔ علم کی وسعت اس کائنات کے سارے سمندروں سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ معرفت عطیہ الہی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، بس اس کی دین ہے، جسے چاہے اشارہ کر کے دے دے۔ جو کچھ مل جائے اس پر شکر ضروری ہے، اور کی ہوس سب کچھ چھین لیتی ہے، چنانچہ قناعت کرنا، جو ملے اسے امانت جاننا، اور امانت میں اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، صاحب امانت جو اجازت دے، بدی کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، بدی خود بولتی ہے۔ جان لو کہ تفریق نہ کرنا، نہ دین دھرم کی کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی، اور سب اسی مٹی کی تحلیق ہے، اور مٹی کا مالک آسمان والا ہے۔ ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں؟ جی، میں نے کہا، ان الفاظ کو گم نہ کرنا، یہ امانت کے طور پر دے رہا ہوں تمہیں۔ آنکھیں بند کر لو، ذہن کے دروازے کھل جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لو۔ انہوں نے دوبارہ کہا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فضل حسین بولے، صاحب ایمان ہو، ایمان قائم ہے، یہی تمہاری جیت ہے۔ وہ نہ مانگتا جو نہ ملے، کچھ طلب کیا جائے اور پاؤ تو دے دینا۔ دل وہ چیز ہے جو فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن سرکشی کرے تو تسلیم نہ کرنا۔ اپنی طلب اپنی ذات کے پیچھے رکھنا، توقع کی لکیر ختم نہ ہو جائے۔ تمہیں یہ لکیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک عبور کرنی ہے، بس اس کے بعد تمام راستے کشادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ بابا صاحب خاموش ہو گئے ہیں، آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ بولیں۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اور شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر آنکھیں خود بخود کھل گئی۔ پہلی نگاہ بابا صاحب پر پڑی اور دہل کر رہ گیا۔ وہ کروٹ کے بال لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بے نور تھی اور بدن ساکت۔ گھبرا کر نبضیں ٹٹولی، مگر جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو گئے تھے، یقین نہ آیا۔ نہ جانے کتنی آوازیں دینی، ہلایا جلایا اور دم بخود رہ گیا۔ بابا فضل حسین اب دنیا میں نہیں تھے۔ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ سب کچھ بھول گیا، سارا خوف دل سے نکل گیا، اور نہ بھوریا چرن یاد رہا، نہ بھوک پیاس۔ بابا فضل حسین کے بچھڑ جانے کا غم تھا اور دل رو رہا تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اٹھا اور اس پتھروں سے چنی ایک عمارت کے بائیں سمت گیا۔ وہاں کدال پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور پتھروں میں سوراخ کرنے لگا۔ میری کدال نے چٹانیں شک کر دی اور میں نے رکے بغیر ایک گہرا گڑھا تیار کر لیا۔ اس کے بعد بابا فضل حسین کے جستے ہاکی کو اس میں اتار کر میں نے اسے بند کر دیا۔ پتھروں سے اسے اچھی طرح ڈھانپنے کے بعد میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ انہوں نے کہا تھا، اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے مسعود میاں، یہاں سے چل پڑو، چلتے رہو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس جگہ پہنچا جہاں بھوریا چرن دھرنا مارے بیٹھا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، شاید اکتا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوئی خاص خیال نہ آیا، چلتا رہا۔ بابا فضل حسین کے ساتھ جو وقت گزرا تھا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں یاد کر کے دل رونے لگتا تھا، لیکن رونے کے لیے تو اور بھی بہت سے تھے، سب یاد آتے تھے۔ کئی دن کے سفر کے بعد کسی آبادی میں داخل ہوا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے تھا، ایک ٹرین آ کر رکی تھی، مسافر اتر رہے تھے، سوار ہو رہے تھے۔ بس دل چاہا کہ میں بھی ٹرین میں سوار ہو جاؤں۔ چنانچہ ایک ڈبے میں داخل ہو گیا۔ ٹرین کہاں سے آئی، کہاں جائے گی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ نچلے درجے کا ڈبہ تھا، معمولی قسم کے مسافر بھرے ہوئے تھے۔ ایک مسافر نے اپنے قریب جگہ دے دی اور میں بیٹھ گیا۔ ٹرین کی آواز ذہن کو سلائے دے رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کے قریب ٹکٹ کلیکٹر آیا اور سوتے مسافر کو جگا جگا کر ٹکٹ مانگنے لگا۔ میں نے جیب سے پیسے نکال لیے اور ٹکٹ کلیکٹر کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو میں نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چندوسی کے اسٹیشن سے سوار ہوئے ہیں بھائی، یہ ریل جہاں جا رہی ہے وہاں کا ٹکٹ دے دو۔ ٹکٹ چیکر نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں ہاتھ میں پیسے لیے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے برابر ہی ایک میلے کچیلے سے کمبل میں منہ ڈھک کر سوتے ہوئے شخص نے کمبل کا کونا سرکایا اور شیشی کا اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک بوڑھا باریش آدمی تھا، ہنس کر بولا، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ اس نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے۔ اس نے دوبارہ کمبل منہ پر ڈھک لیا تھا اور میں پریشان نظروں سے دور پہنچ جانے والے ٹکٹ چیکر کو دیکھنے لگا تھا۔ تو اچانک باریش شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا اور پھر کمبل میرے چہرے پر بھی ڈھک دیا۔ میرے بدن میں سناٹا سا پھیل گیا۔ کمبل کی تاریکی میں ایک لمحے کے لیے گھٹن کا احساس ہوا اور پھر فنا ہو گیا۔ مدھم مدھم سے مناظر نگاہوں میں ابھرنے لگے، آہستہ آہستہ عجیب سی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس روشنی کو دیکھنے لگا۔ ایک شخص ہاتھ میں جھاڑو لیے قریب آتا ہوا محسوس ہوا اور پھر مجھ سے کچھ فاصلے پر رک کر اس نے جھاڑو دینا شروع کر دی۔ گرد اڑ رہی تھی۔ میں نے گرد سے بچنے کے لیے کمبل سر پر اوڑھ لیا اور چہرہ ڈھک لیا۔ جھاڑو کی آواز مسلسل ابھر رہی تھی۔ جب وہ دور چلی گئی تو میں چہرہ کھول کر دیکھا، صبح کا سہانا وقت تھا۔ کافی فاصلے پر لال رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نظر آ رہی تھی، غالباً مسجد تھی۔ اس کی سیڑھیوں سے نمازی نماز پڑھ کر نیچے اتر رہے تھے۔ دماغ کو ایک جھٹکا سے لگا، چونک کر چاروں طرف دیکھا، نہ ٹرین تھی، نہ ٹرین کے مسافر اور نہ ہی وہ کمبل پوش مسافر، لیکن کمبل میرے پاس تھا اور 100% وہی تھا جس میں مجھے چھپایا گیا تھا۔ دل کو احساس ہوا جیسے میرے پاس کائنات کی ساری دولت آ گئی ہو، مگر حیرانی اپنی جگہ تھی۔ یہ سب ہوا کیا؟ ہوش و حواس کے عالم میں ریل میں بیٹھا تھا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دور سے ایک گھوڑا گاڑی آتی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ میرے قریب سے گزر کر وہ مسجد کے سامنے رک گئی۔ اس سے کچھ لوگ نیچے اترے اور کچھ سامان اتارنے لگے۔ پھر کچھ خواتین
घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आई। कीमती लिबास पहने हुए थी। देखते ही देखते आसपास से बहुत से गुर्बतदार मर्द औरतें घोड़ा गाड़ी के पास आ गए, हंगामा आरेख करने लगे। लेकिन गाड़ी से उतरने वाले 4 आदमियों ने इन्हें धक्के देकर पीछे हटाया और फिर शायद इनके कहने से वो कितार बनाकर बैठ गए। मैं दिलचस्पी से ये तमाशा देखने लगा। उन्हें शायद खाना तकसीम किया जा रहा था। मेरे पेट में एकदम खलबली मच गई। शदीद भूख का एहसास हुआ, मगर कदम इस तरफ ना उठ सके। मैं खामोशी से उधर देखता रहा। अचानक एक आदमी मेरे तरफ बड़ा और करीब आ गया। नाश्ता ले लो बाबा जी, इधर कितार में आ जाओ। एकदम से दिल में अना जागी। मैं फकीर तो नहीं हूँ, मगर जहन ने फौरन टोका, रिज़्क ठुकराना गुनाह है और झूठी ना दुश्मनी। रिज़्क लेने के लिए बढ़ने वाले हाथ इंसान के सामने नहीं, अल्लाह के सामने फैलते हैं। उठाओ। इस शख्स से साथ चल पड़ा। कंबल जिस्म से लिपटा हुआ था। इस शख्स ने मुझे भी कितार में बिठा दिया। हलवा, पूरियां और तरकारी थी। ये चीजें बड़े बड़े थालों में सजी हुई थी। ढाक के पत्तों के दोने बने हुए थे। एक शख्स थाल संभाले हुए था। दो इसके पीछे थे। दोनों जवान लड़कियां जो कीमती पोशाक पहने हुई थी थाल के साथ चल रही थी। एक लड़की दोना उठाकर दूसरे को देती और दूसरी ये दोनों फकीरों को दे देती। गालबन ये हेरात दूसरी लड़की के हाथों तकसीम कराई जा रही थी। थाली खाली होती तो दूसरा थाल घोड़ा गाड़ी से आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो करीब पहुंचते जा रहे थे। दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थी। मैंने एक निगाह इन पर डालकर झुकाई, मगर इस सरसरी निगाह से मुझे अनोखा एहसास हुआ। मैंने कुछ देखा था, और जो कुछ देखा था वो नाकाबिले यकीन था। गहरे काले रंग का एक नाग एक लड़की के जिस्म के गिर्द बल डाले लिपटा हुआ था। वो बहुत लंबा और पतला था। इसका निचला हिस्सा लड़की की कमर से लिपटा हुआ था और बाकी बदन बल खाता हुआ ऊपर चला गया था। अपने इस शुबह को यकीन की शक्ल देने के लिए मैंने जल्दी से गर्दन उठाई, उसे दोबारा देखा। वो दोनों अब मेरे सामने थी। दोनों लड़की के हाथ में थे और वो मुझे देने के लिए झुक रही थी। मैंने इस पर सांप को बखूबी देख लिया। उसका फन लड़की के सर के ऊपर रखा हुआ था। इसकी आंखें बंद थी। एकदम इंसानी कमजोरी का गलबा हुआ। लड़की झुकी तो मैं चीख मारकर पीछे हट गया। मेरे मुंह से आवाज निकली, सांप सांप। दोनों लड़की के हाथ से नीचे गिर गए और उनका सामान बिखर गया। सब चौंक पड़े थे। दोनों लड़कियां भी मुतवश हो गई थी। कहाँ है सांप? कैसा सांप? थाल संभालने वालों ने कपकपाते हुए मुश्किल थाल संभाल कर नीचे देखते हुए कहा, ये। मैंने उंगली से सांप की तरफ इशारा करके एकदम खड़ा हो गया। सांप का ऊँगता हुआ सर जुम्बश करने लगा। उसने एकदम आंखें खोल दी। उसकी नन्ही सुरख श्रृंगारियों जैसी आंखें मुझे घूरने लगी। इनमें कीना सोजी की झलक थी। मेरा इशारा चूंकि लड़की के जिस्म की तरफ था, इसलिए लोगों ने लड़की को भी देखा। फिर एक बोला, पागल लगता है, उठा ये रिज़्क। सब नीचे गिरा दिया। तो तुम लोग मेरे मुंह से निकला। मेरे चेहरे से कंबल सिरक गया था। दूसरी लड़की ने अजीब नजरों से मुझे देखा। फिर से दोने उठाकर तकसीम करने वाली लड़की को देकर बोली, लो मेहर, जमीन पर गिरी चीजें खराब हो गई हैं, और दे दो। मैं शिद्दत हैरत से गुम हो गया। लोग लड़की के जिस्म से लिपटे सांप को देख नहीं पा रहे। इस बार दोने मेरे हाथ में आ गए थे, मगर मैंने कुछ पीछे हटकर इन्हें लिया था। वो आगे बढ़ गई, मगर मैं पागलों की तरह इन्हें देख रहा था। या इलाही, ये क्या किस्सा है? काले सांप ने लड़की को अपनी गिरफ्त में लिया और ये लोग ना तो इससे खौफ खा रहे हैं और ना से कोई अहमियत दे रहे हैं। दोनों लड़कियां नाश्ता तकसीम करने वाले आखिरी फकीरों को भी नाश्ता दे चुकी तो वापस पलटी। उन्होंने मुझे देखा। मैं इसी तरह दोने पकड़े बैठा हुआ था। इस बार उन्होंने मुझे हमदर्दी से देखा था। सब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए और कोचवान ने अपनी जगह संभाल ली। अबे, पेट भरा हुआ है क्या पहलवान? मेरे बराबर बैठे हुए फकीर ने ललचाई हुई नजरों से मेरे दोने को देखते हुए कहा। ओह, मैं चौंक पड़ा। मेरे को दे दे खलीफा, कल्लन का पेट 4 पुरियों से नहीं भरने का। दे दे उस्ताद, अल्लाह तेरा भला करेगा, उसने लजाजत से कहा, और मैंने दोने उसकी तरफ बढ़ा दिए। अरे खाने दे से कल्लन, अल्लाह तेरा पेट कभी नहीं भरेगा, करीब बैठी एक औरत ने कहा। उसके साथ 2 बच्चे जो जल्दी से नीचे गिरी हुई पूरियां और हलवा उठाकर ले भागे। ए भी, तुम्हें क्या हो रहा है? अपनी खुशी से दिया है इसने, आई कहीं से भी हमदर्दी, कल्लन ने पूरियों के नवाले बनाते हुए कहा। इसी वक्त दूसरा फकीर चीखा, लो और नाश्ता आ रहा है कल्लन उस्ताद। घोड़ा गाड़ी फिर वापस आ रही थी। कल्लन ने सरगोशी की, मियाँ भाई, तेरे को अगर जरूरत नहीं है तो मेरे लिए ले लीजियो, अल्लाह तुझे खुश रखे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। घोड़ा गाड़ी कुछ फासले पर रुक गई। इस बार इससे औरतें नीचे नहीं उतरी थी, बल्कि एक भारी जिस्मानत का दराज कमर शख्स नीचे उतरा था। उसके जिस्म पर कीमती शेरवानी थी, चूड़ीदार पाजामा, स्याह वारनश के पंप पहने हुए था। इसके पीछे वही दोनों आदमी भी नीचे उतरे थे जो पहले थाल उठाए हुए थे। वो तीनों इस तरफ बढ़ने लगे। अबे लो, फूट ले खलीफा, कोई और ही चक्कर है, निकल ले निकल ले। और जल्दी से उठाओ, पीछे खिसक गया। शेरवानी वाला शख्स पुरवकार चाल चलता हुआ मेरे सामने आ गया। इन दोनों अफराद ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। दूसरे फकीर अभी नाश्ता ही कर रहे थे। आप नाश्ता नहीं करे मियाँ साहब? वो रोब शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा। ए लो, कैसे नाश्ता करे बेचारा? उमरिया कालिया कल्लन जो 420 करके इसका नाश्ता ले गया है, बेचारे को और दे दो मियाँ जी, भूखा है। औरत ने सिफारिश की। आपको थोड़ी सी जहमत देना चाहता हूँ मियाँ साहब, गरीब आने तक जहमत करना होगी। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। बाद में आप जहाँ हुक्म देंगे आपको पहुंचा दिया जाएगा, खुदारा इनकार ना कीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। मियाँ फतेह मोहम्मद कोई तांगा करके मियाँ साहब को एहतराम से घर ले आओ। वो देखो, वो खाली तांगा गुजरा है। इस शख्स ने एक सिमत इशारा किया और दूसरा आदमी तांगे की तरफ दौड़ गया। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तकदीर के फैसले हम होते हैं, हर तहरीक का एक मकसद होता है। आखिर मुझे किसी काम के लिए ही यहाँ भेजा गया है, और काम वो शायद मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। तांगा आ गया। इस शख्स ने मुझे अपने सामने तांगे में सवार कराया और दोनों मुलाजिम आदमी भी तांगे में बैठ गए। और शेरवानी वाले ने तांगे वाले से कहा, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जा। जी सरकार आली। तांगा घोड़ा गाड़ी के पीछे चलता रहा। मैं दोनों तरफ बनी इमारतों को देख रहा था। कोई बड़ा शहर था।
मगर मेरे लिए अजनबी था। अपना तजस्सुस ना रोक सका और पूछ बैठा, ये कौन सा शहर है भाई? मेरे करीब बैठे दोनों मुलाजिम चौंक पड़े। तांगे वाला बेख्तियार बोल पड़ा, दिल्ली है मियाँ भाई, कहीं बाहर से आए हो? तुम तांगा चलाओ शेर जी, मियाँ साहब का भेजा टला है, फतेह मोहम्मद ने कहा। दूसरा मुलाजिम उसे घूरने लगा। तेरी कतरनी कभी काबू में नहीं आएगी फतेह, चुपका बैठ। अम्मा तो गोल मिर्ची काय को चुबा रहे हो। मैंने क्या कर दिया? फतेह मोहम्मद ने बुरा मानते हुए कहा, बस तू चुपका बैठा रहे। कमाल है, उम्र कैद नहीं, काय को मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहते हो। तुम्हारी देबल में हूँ, लड़ना बुरी बात है भाई, तहम्मुल से काम लो। मैंने इन्हें टोका। अबेले बोल पड़े मुरलीदास, मियाँ भाई ये सब तुम्हारा क्या दरा है? फतेह मोहम्मद ने कहा, मेरा तो और क्या मियाँ भाई, वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हारे को? सांप? मैं ऐसे से बोला, सुन लो बंदूक खान साहब, मियाँ जी भूल गए। और सुनाओ बड़े मियाँ साहब को सांप की कहानी। खुदा के लिए चुप रहो, घर जाकर बात कर लेना, दूसरे मुलाजिम ने कहा। ये शहर दिल्ली है? मैंने पूछा। अम्मा तो तुम क्या बाराबंकी से आए हो? हाँ मैं यहाँ अजनबी हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? फतेह मोहम्मद बोला, चंदोसी से आया हूँ। तो ये नहीं पता कि दिल्ली में उतरे हो? अबे मियाँ भाई क्या हवाई जहाज से गिर गए थे? नहीं बस यूं ही, मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दिल्ली में हो पहलवान और फतेहपुरी की जामे मस्जिद पर बैठे थे, अब समझ में आ गई, मगर वो सांप कहाँ से नजर आ गया तुम्हें? फतेह मोहम्मद बोलने का मरीज था। ये कौन साहब है जो शेरवानी पहने हुए थे? शेख अब्दुल कद्दूस अच्छे नवाब, बहुत बड़ी सरकार है, आधी दिल्ली इनकी है अल्लाह के फजल से। फतेह मोहम्मद बोला। और वो दोनों लड़कियां कौन थी? मैंने पूछा। एक मेहरुनिसा शेख साहब की छोटी बेटी और दूसरी। फतेह मोहम्मद, कसम खा रहा हूं अच्छे नवाब से तेरी शिकायत जरूर करूंगा। रस्ते में बक किए जा रही, कोई अच्छी बात है? मुलाजिम बंदूक खाने का। और फतेह मोहम्मद बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर, लेकिन हालात का कुछ अंदाजा जरूर हो रहा था। वो लड़की मेरे लिए मोमा बनी हुई थी, जिसके जिस्म पर मैंने पूरे होशो हवास के आलम में सांप लिपटे हुए देखा था, मगर दूसरे से लाइलम थे। क्यों? आखिर क्यों? फिर एक कदीम तरस की शानदार हवेली के हाथे के सामने तांगा रुक गया। घोड़ा गाड़ी अंदर दाल हो गई थी। हम तांगे से नीचे उतर आए। घोड़ा गाड़ी की सवारियां अंदर चली गई थी। शेरवानी वाले शेख साहब हमारा इंतजार कर रहे थे। इनके पास एक और शख्स खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। ये चेहरा मैं पहचान गया था। ये वही नवाब किस्म का आदमी था जिसे मैंने इस पर देखा था जब लोग मुझे रत्ना कहते थे। इस शख्स के साथ मैंने मामू रियाज को शकुंतला के कोठे पर जाते हुए देखा था, और बाद में ये मुझे नहीं मिल सका था, मगर इतना पता चला था कि ये लोग इलाहाबाद के रहने वाले थे। बाद में इन लोगों का कोई पता नहीं चल सका था। अब क्या मामू रियाज भी इनके साथ हैं? शेख अब्दुल कद्दूस एहतराम से आगे बढ़े और बोले, तकलीफ दही की माफी चाहता हूँ किबला, दिली आरजू है कि एक मुख्तसर वक्त के लिए मुझे शर्फ मेजबानी बख्शे। आपको कोई काम है हमसे? मैंने पूछा। इस हकीकत से इनकार करके झूठ बोलने का जुर्म नहीं करूंगा, शेख साहब बोले। अगर आपका ख्याल है कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं। अगर आपका काम हम ना कर सके तो हमें मुजरिम कराना दीजिएगा, वो मेरी तकदीर होगी। आपके कदमों की बरकत ही से फैजियाब हो लूंगा, शेख साहब ने कहा। फिर फतेह मोहम्मद से बोले, मियाँ फतेह मोहम्मद, मियाँ साहब को मेहमान खाने ले जाओ और इज्जत एहतराम से वहां क्याम कराओ। तुम्हारी खिदमत इनके लिए हैं, इन्हें कोई तकलीफ हुई तो सजा पाओगे। जी सरकार, शेख मोहम्मद ने हम होकर कहा। फिर मेरे सामने गर्दन झुकाकर बोला, आइए मियाँ साहब। मैं शाने हिलाकर इसके साथ चल पड़ा। मेहमान खाना हवेली के बगली हिस्से में था। इसमें दाल होने का रास्ता भी दूसरी सीमत से था। इस तरफ आम और शरीफे के दरख्तों की भरमार थी। 3 चौड़ी सीढ़ियां बूर करके एक अरीज दलान आया और फतेह मोहम्मद ने दलान में बने दरवाजों में एक दरवाजा खोल दिया। सबसे बढ़िया कमरा दे रहा हूँ मियाँ साहब तुम्हारे को, कसम अल्लाह की नसीब खुल गए तुम्हारे तो। अभी 4 दिन पहले नवाब मेंढू गए हैं, इस कमरे से जाते हुए 100 रुपए दे गए थे मेरे को। कहने लगे, मियाँ फतेह मोहम्मद जब भी यहाँ से नौकरी छोड़ो मेरे पास आ जाइए, निहाल कर दूंगा। वैसे भाई मियाँ, कौन सी छड़ी घुमा दी तुमने हमारे शेख साहब पर? बड़ा दम्बर है तुम्हारा। तुम वाकई बहुत ज्यादा बोलते हो फतेह मोहम्मद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मियाँ साहब, हम तो ये सोचे हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल को दिल से निकाल बार फेंकना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मिर्जा जी, मियाँ हंस बोल कर जिंदगी गुजार लो। हाँ ये तो ठीक है। एक बात बताओ फतेह मोहम्मद, ये शेख साहब के साथ जो एक साहब खड़े हुए थे वो कौन थे? मन्नन मियाँ। मैं इनका नाम नहीं जानता, मैंने हंसकर कहा। अबे वो, हाँ एलो मियाँ साहब, वो अच्छे नवाब की बड़ी बेटी फखरुन्निसा के ममिया सुसर हैं। नाम है इनका इलियास खान इलाहाबादी अमरूद। प्यार से सब लोग इन्हें मन्नन मियाँ कहते हैं। एक बात बताऊं पते की? बस मियाँ, खाओ कमाओ है, कभी इनके घर जा पड़े कभी उनके घर जा पड़े। शेख साहब बिटिया के ससुराल का ख्याल करते हैं। आपको 20 दिन हो गए मियाँ, पड़े हुए खा रहे हैं, एंड रहे हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं? हाँ, बड़ी बिटिया की ससुराल इलाहाबाद में है। इनके साथ कोई और भी है? लो, इनके साथ और कौन होगा? आगे नात ना पीछे पक्का, बस यार दोस्त है और रंगरलियां। अबे क्या बताऊं मियाँ साहब, फतेह मोहम्मद की बात अधूरी रह गई। बंधु खान नाश्ता ले आए थे। तुम यहाँ बातें उठा रहे होगे, पता है मियाँ साहब ने नाश्ता नहीं किया था। अम्मा, हाँ लो भूल ही किया। तुम भी खिदमत कर लो मियाँ साहब की, एक सट्टे का नंबर मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फतेह मोहम्मद ने हंसते हुए कहा। नाश्ता बड़े एहतमाम से लाया गया था। मेरी भूख फिर चमक उठी। मैं खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। बंधु खान ने फतेह मोहम्मद को कोई काम बताकर वहां से भेज दिया था। खुद बंधु खान समझदार और संजीदा आदमी था। खामोशी से बैठा रहा। मैंने भी इससे कोई बात नहीं की थी। फिर वो बदन उठाकर चला गया। मेहमान खाने का ये कमरा बेमिसाल सजावट का हमल था।
مساری بےحد قیمتی تھی، دوسری چیزیں بھی اسی معیار کی تھی۔ میں گہری سانس لے کر ایک گوشے میں جا بیٹھا، جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کر رہا تھا۔ چندوسی سے ریل میں بیٹھا تھا، کمل پوش کے الفاظ سنے تھے، بس اس کے بعد یہ سب کچھ۔ وہ کملا میرے پاس تھا، اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ مگر دل سے سوال کرتا تو جواب ملتا کہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ مجھے اس مقصد کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ البتہ دل میں رہ کر الہ آباد کے الیاس خان کا خیال آ رہا تھا۔ اس شخص سے اگر ماموں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے تو۔ باہر آٹیں ابھری، پھر شیخ عبد القدوس اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا۔ مجھے گناہگار نہ کیجیے میاں صاحب، آپ تشریف رکھیے، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حکم فرمائیے میاں صاحب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دولت عطا کی ہے۔ آپ نے میری بچی کو دے کر کچھ سانپ کا حوالہ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ تانگے میں بیٹھ کر میرے ملازموں نے یہ تذکرہ کیا تھا، میرا دل باختیار چاہا تھا کہ آپ کو غریب خانے پر زحمت دوں۔ وہ خاتون آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی میری 2 بیٹیاں ہیں، معبود کریم نے یہی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی۔ بڑی کے فرض سے سبق دوش ہو چکا ہوں، چھوٹی کے لیے بھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مصیبت کا شکار ہو گئی۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینا میرا فرض ہے، حالانکہ میرا سوال تشنا رہ گیا۔ آپ نے اس پر سانپ کیوں کہا تھا؟ کیا آپ لوگ ان کے بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے خوفزدہ نہیں ہوتے؟ بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے؟ شیخ صاحب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ چمکیلا سانپ گہرا سیاہ تھا، وہ ان کے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا اور شیخ صاحب دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، وہ آپ کو نظر آیا تھا؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، ہمیں یہ بصیرت نہیں ملی حضرت۔ اب میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ مختصر عرض کرتا ہوں، میں دلی کا قدیم باشندہ ہوں، اجداد دور مغلیہ سے یہاں آباد تھے۔ یہ حویلی بھی اسی دور کی ہے۔ دہلی میں تھوڑی بہت جائیداد اور کاروبار ہے، اللہ کے کرم سے عزت سے گزر رہی ہے۔ اولاد نرینہ سے محروم ہو، یہی 2 بچیاں سرمایہ حیات ہیں۔ مہر النساء میری چھوٹی بچی کا نام ہے۔ کوئی 8 ماہ پہلے وہ ایک خوش گفتار، ہنس مکھ اور زندگی سے بھرپور بچی تھی۔ اچانک ایک رات وہ خواب کے عالم میں ڈر گئی اور سانپ سانپ چیخنے لگی۔ ہم سب جاگ گئے اور اسے بیدار کیا تو پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی، دہشت زدہ نظروں سے چھت میں لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ فانوس میں سانپ ہے، وہ نیچے لٹکا ہوا تھا، اس پہ گرنا چاہتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، تاہم اس وقت سارے ملازموں کو بلا کر بھاری فانوس اتار لیا گیا، اس کو چکنا چور کر دیا گیا۔ سانپ کہیں نہیں تھا۔ اسے اطمینان تو ہو گیا، مگر وہ بدستور سہمی رہی۔ پھر دوسری صبح اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ یہ سانپ کئی دن سے دیکھ رہی ہے۔